الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کے تعلق سے وعید بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جاؤ گے، تو البتہ ضرور کہیں گے جو کہ کافر ہیں، جو کفر کر رہے ہیں کہ یہ تو نری جادوگری کی باتیں ہیں، صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں اور جادو کہہ کر قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جواباً ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان سے توبے کی توقع رکھتے ہوئے، توبے کی امید رکھتے ہوئے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے تو یہ اس پر بھی مذاق اڑا کر کہتے ہیں کہ عذاب کو کون روک رکھ لیا اور عذاب ہم پر ابھی اس وقت میں کیوں نازل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے تاکیدی الفاظ میں بیان فرمایا ابھی جلدی مچانے والوں، جب عذاب تم پر آ جائے گا اور عذاب کے گھیراؤ میں جب آ جاؤ گے تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا کہ جو کچھ کے مذاق کی باتیں چلتی ہیں اور اس وقت میں دھرے کی دھرے رہ جائیں. اور آج کی اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں میں بیان فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور جب ہم مزہ چکاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی کا، کبھی اللہ تعالیٰ انسان پر مہربان ہوتا ہے، دیالو ہوتا ہے، اور اس کی مہربانی کا جب مزہ چکاتے ہیں ثم نزعناہ منہ، پھر اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں انہ لیئوس کفور. پھر تو ایک انسان بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے. مہربانی آتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، شکر گزار بننے کے بجائے اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور جب ہم اسے چکاتے ہیں نعمتوں کو بعد ضراء مَسَّتْهُ، ان تکلیفوں کے بعد بھی جو اسے پہنچی ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ ضرور یہ کہہ اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ میری ساری پریشانیاں خرابیاں مجھ سے دور ہو چکی ہیں، میرا نصیبہ بدل گیا ہے، اب تو خوشیوں کے دن آ گئے ہیں، انہم لفریح فخور، شیخیاں بتانے لگ جاتا ہے اور خوشیاں منانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تکلیف پہنچی جب بھی متوجہ نہیں ہوتا، نعمتیں پہنچتی ہیں جب بھی اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، دونوں حالتوں کے اندر اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ اس لیے ان جیسی آیتیں اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کئی مرتبے اللہ انسان کے نفسیات کو، اس کی طبیعت اور مزاج کو ان الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے۔ تکلیف پہنچا کر دیکھتا ہے کہ شاید بندہ توبہ کرے، اس بہانے سے بندے کو معاف کر دیا جائے، اس وقت میں باویلا مچاتا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، دوسرے جگہ بھاگنے لگ جاتا ہے، شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جب یہ آزمائش کا زمانہ طویل پکڑ جاتا ہے تو اسلام کو سلام علیہ کر کے کافر ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ایسے آزمائش تو سب کے اوپر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ اللہ تعالی سے ناراض ہو جانا، حتیٰ کہ زمانے سے مسلمان رہا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، آج نصرانی بن گیا، عیسائی بن گیا، قرآن پڑھتا رہا، نعوذ باللہ، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوا، آج یہ دوسری کتاب پکڑ کر کلیسا کے اندر جا رہا تو بہت ہی مزہ آ رہا، اور جو سمجھا جاتا ہے وہ کام پورا ہوتے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو لے کر جو شیطانی بہکاوے ہیں، اچھا خاصا مسلمان اللہ صرف توبے کی توفیق دینے بہانہ بنا کر اس پر کچھ بیماریاں لاتا ہے، کچھ مصیبتیں لاتا ہے، استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ایک آدھ دن کے اندر مایوس ہو جاتا ہے۔ وہی پہلی آیت میں فرمایا انہ لیئوس، مایوس بن جاتا ہے، تو اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ کفور، اور جیسے ہی مایوسی آ جاتی نا، لازمی نتیجہ ناشکرا بن جاتا ہے، اناپ شناپ پکنے لگتا ہے، اور اگر مرتد بھی نہیں ہوتا تو اپنے الفاظ کی وجہ سے بعض اوقات میں جیسا کہ فقہ کے مسائل میں کافر ضرور بن جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر اللہ یہ جو بار بار بیان کرتا ہے کہ بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے نعمتیں دی جائیں تو اس وقت میں شیخیاں پکارنے لگ جاتا ہے۔ کتنے بہترین الفاظ میں اللہ انسان کی طبیعت بیان کرتا ہے، انہ لفریح فخور، خوشیوں میں مشغول ہو کر شکر گزارنے کے بجائے، شاکر ہونے کے بجائے کیا فرمایا، فخور، شیخیاں پکارنے لگتا ہے۔ یعنی جو ہمارے الفاظ میں بولتے نا، اپنا ٹپو ابا جانا، اپنے منہ میاں مٹھو بن جانا کہ میں نے یوں کر لیا تو میرا معاملہ ایسا ہو گیا، میں نے برابر کے موقع پر صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژن لے لیا جس کی وجہ سے میری دکان چل پڑی، میرا نام ہو گیا، اور دوسروں کو دیکھ کر بھئی یہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرنے والے، میں صحیح ڈھنگ سے کام کر لیا، برابر وقت پر میں اپنے بچوں کی تربیت کر لیا، برابر وقت پر میں اپنا یہ کر لیا۔ اللہ کے تعلق سے ایک لفظ نہیں کہے گا، اللہ کا فضل ہے میں گیا پورا انسان ہوں، اللہ نے مجھے مقام و مرتبے عطا فرمایا، کھانا دیا، پانی دیا، عزت کی زندگی عطا کیا، کبھی الحمدللہ نہیں کہے گا، کبھی سبحان اللہ نہیں بولے گا۔ اللہ خود بولتا ہے، ہماری بات تھوڑی، انہو کہ بے شک یہ بندہ، جبکہ اللہ سارے پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، رفع دفع کر دیتا ہے، اور بالکل اسے دودھ کا دلہا بنا کر اچھی زندگی دے دیتا ہے۔ اب تک تو چلو بڑی پریشانیوں کے اندر زندگی گزارا، آج ذرا سانس لینے کا ٹائم دیں گے، پھر کسی موقع پر آزما کر کے توبے کی طرف بلائے گی، اسے کان پکڑ کر پھر ایک مرتبے، دوسرے مرتبے، تیسرے مرتبے مروڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے دیں گے، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی عمر ابھی باقی ہے، ایک مرتبہ آزمایا نہیں آیا تو پھر سے اللہ تعالیٰ اس کے طرف مہربانی کی نظر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کیا کہتا ہے کہ آج سے میری اپنی ساری پریشانیاں دور ہو گئے۔ کیسے دور ہو گئی؟ پھال کھلایا اس کے اندر، میرے نچھتر دیکھ کر بتانے والے نے بتا دیا کہ اگلے سال مارچ تک میرا یہ معاملہ ایسا ہی چلے گا، مارچ کا مہینہ گزر گیا، اپریل آ گیا، میرا نصیبہ کھل گیا۔ بھئی جو کافرانہ کلمات ہیں
پر جس کی وجہ سے کہ اللہ ایک مارچ کے مہینے تک یا اگلے سال تک اسے آزمائشوں میں اس لیے نہیں رکھا کہ شنی گرہ کے تعلق سے یا شکر گرہ کے تعلق سے یا کجڑو کے تعلق سے یعنی تو مشتری کے تعلق سے اپنا عقیدہ بنا کر رکھے کہ میرا اپنا ستارہ حبوط میں چلتا ہے، بکریم میں چلتا ہے، اب میرا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا۔ ان باتوں کے اندر مبتلا ہو کر پھر اللہ جتنے وقت کے لیے آزماتا ہے نا، دنیا چاہے کچھ بھی کوشش کر لو، فوراً اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اوپر کے آزمائشوں کا طوق اٹھا دو اور بندے کو فری کر دو۔ اور بندہ جیسے ہی فری ہو جاتا ہے نا، اب انگلی کے اندر جو انگوٹھی پہن کے رکھتا ہے نا اپنے ستارے کے مطابق، اور جو کوئی بھی پتھر پہن لیتا ہے اور اسے بوسہ دے کے کہتا ہے واہ بس یہ تو اس کا کمال ہو گیا جو انگوٹھی پہن لیا، آج سے میری ساری پریشانیاں رفو چکر ہو گئی۔ انہ لفریح فخور، خوشیاں مناتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، زمین پر نہیں چلتا، ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ فخور کیا کہا، شیخیاں بکھارنے لگتا ہے کہ اپنی پڑھائی اپنا پڑپن بنانے لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے تو اس تعریف کے اندر اللہ کی تعریف بھول جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب یہ ہمارے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اس قرآن کے صدقے تو فعل میں ہم تمام لوگوں کو یہ بشارت کا مستحق بنا دے، جو اللہ مستثنیٰ کر کر ایکسپٹ کر کر جو ہم لوگوں کے تعلق سے بیان کرتا ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان صبر کرے۔ اللہ نے آزمائش کے اندر مبتلا کی، اللہ کی آزمائشیں آئے، پھر یہ لوگ صبر کیے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ خلاف طبیعت پر آدمی متحمل مزاج بن کر اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک لفظ کے اندر اگر بولا جائے تو صبر کا مطلب ہے جو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی اس کام کو، اس عمل کو اسی طریقے قبول کیا جائے جس طرح اگر ہمارے موافقت میں ہو جاتا۔ لڑکا امتحان لکھتا ہے، یہ سوچ کر لکھتا ہے کہ میرا رزلٹ نکلے گا اور جب بھی نکلے گا تو کامیابی والا رزلٹ نکلے گا، مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ ہر ایک کسی امید سے امتحان لکھتا ہے، اور جب اچھا رزلٹ آتا ہے، پہلے درجے کے اندر فرسٹ کلاس میں کامیاب ہوتا ہے تو ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ یقیناً خوشیاں منائے گا، خوش ہوگا، سب کے اندر مل کر خوشیاں بانٹے گا، ٹریٹ بھی دے گا، کھلائے گا پلائے گا، موج مستی کرے گا۔ یہ تو موافق طبیعت کی بات ہو گئی۔ خلاف طبیعت کی بات کیا ہوئی کہ جیسے امید رکھا اس کے برخلاف، تھرڈ کلاس کے اندر بھی پاس نہیں ہوا بلکہ 0 نمبر آئے، بالکل بری طرح فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، اور ماں باپ بھی ناراض ہے، دوست احباب بھی ناراض ہے، اور خود کا دل بھی کھٹا ہو گیا۔ اور ایسے وقت میں انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہم انسان ہیں کہ یقیناً ہمارا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر کہ اس چیز کو بھی من جانب اللہ والقدر خیرہ وشرہ سمجھ کر، جبکہ اپنی کوشش میں کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھا ہو، پوری جان توڑ کوشش بھی کیا اور اس کے باوجود بھی رزلٹ اس کا اچھا نہیں نکلا۔ اپسیٹ ہونا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، درد ہونا انسان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے، مگر اس کے رو کے اندر تنکے کی طرح بیٹھ جانا، زبان میں جو آیا وہ بول دینا اور جو ہاتھ میں آیا وہ کر دینا، یہ خلاف صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں بھی، اس اپسیٹ کے موقع پر بھی، اس ڈپریشن کے موقع پر بھی، اس دباؤ اور تناؤ کے زمانے میں بھی بندہ اپنے آپ کو سنبھال کر اس چیز کو اپنی طبیعت بنانا، اسے موافقت میں لینا، اسے مثبت پہلو سے قبول کر لینا، اسی کا نام صبر کہلاتا ہے۔ اور منطق کی کتابوں میں اس کا ڈیفینیشن اسی طرح لکھا جاتا ہے، صبر نیگیٹو نہیں، صبر اللہ تعالیٰ پازیٹو۔ اللہ بھلا یہ کیوں کہے گا کہ میں تجھے تھپڑ ماروں گا پھر بھی ہنسنا؟ نیگیٹو معنی نہیں ہے صبر کا۔ صبر کا مطلب یہ ہے خوشیوں کے اندر جس طرح ہنستا ہے، مشکلات کے اندر بھی ہنسنے کی طبیعت بنانا، اسے بھی پازیٹو لینا، اسی کا نام صبر ہے۔
شکایت کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی آئی تو بندہ فریاد کرنا، واویلا مچانا، شور و ہلہ مچانا، زبان سے جو آتا ہے وہ کہنا، حتیٰ کہ گالی گلوچ مت دینا ہے، شکوے شکایت ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک گرا دیتے ہیں۔ صبر کرنے والا شکایت نہیں کرتا اور شکایت کرنے والے کے ہاں صبر نہیں رہتا۔ جیسے ایک دن ہوتا ہے رات دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اسی طرح شکایت کرنے والے کے ہاں صبر نہیں رہتا اور صبر کرنے والے کے زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ جب اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایسے موقع پر بھی نیک اعمال جیسے پچھلے دنوں میں کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پہلے میں خیرات کرتا تھا کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے امتحان میں پاس کرا دے، فیل کر جب نکلا اس وقت کے اندر اب یہ ناراض ہو کر خیرات کرنا نہیں چھوڑے گا، پھر بھی اسی جذبے کے ساتھ خیرات کرے گا کہ اللہ نے مجھے ناکام کیا، نہ جانے کون سی تربیت کے لیے کیا، مجھے تو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، وہ یہ سوچ کر پھر بھی اللہ کے راستے کے اندر خیرات کرے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر بھی کرتا ہے اور پرانی زندگی میں جو نیک اعمال کرتا تھا اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کرتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، اللہ تعالی کی مغفرت اور بخشش، واجر کبیر، بہت بڑا معاوضہ اور بدلہ اور ثواب ہے، بہت بڑا اجر کبیر۔ اور یہ کبیر کے اندر اللہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جو آزمائشوں کے اندر ہم لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، آئے دن کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہم تمام کے تمام رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتا ہے، چھوٹا سا دھکا ضرور لگ جاتا ہے اور بندہ اس وقت میں اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اور بچے تو بالکل واویلا بچاتے تھے، اور عمر دراز لوگ ہیں کہ اپنے دل کے اوپر اس بوجھ کو لے کر کم سے کم ان کے ٹائمر بدل جاتے ہیں، چہرے کی ہنسی نکل جاتی ہے، اڑ جاتی ہے۔ ان سارے حالات کے اندر جو چھوٹی بڑی آزمائش ہو یا بہت بڑی آزمائش ہو، جیسی کچھ بھی ہو، اللہ خوشخبری دیتا ہے وہ لوگ جو ایسے موقع پر فریح فخور بننے کے بجائے، شیخیاں بگارنے کے بجائے، یا پھر نہیں تو اپنے خوشیوں کے اندر اللہ کو بھلا دینے کے بجائے، ناشکرہ بن جانے کے بجائے صبر بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ نے دو وعدے فرمائے، دو خوشخبریاں سنائیں۔ ایسا بندہ جب کبھی اللہ سے معافی مانگتا نا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پریشانیوں کے اندر صبر کیا اور مثبت پہلو سے لیا، پازیٹیو ایکسپٹ کیا، پرانے جو کام کر رہا تھا برابر کیا، جیسے نمازیں پڑھ رہا تھا، جس دل جمعی کے ساتھ پڑھ رہا تھا، آج بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، اور جبکہ وہ فیل ہو گیا پھر بھی اسی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر نمازیں پڑھتا ہے۔ اور کہیں کسی جگہ اپلیکیشن لے کر گیا ملازمت اور نوکری کے لیے، پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، دل کھٹا ہو گیا، بڑے دل کے اوپر چھریاں چل گئی، بڑی امید کے ساتھ گیا۔ دوسرا اس جگہ ہائیلی ریکمنڈیڈ کوئی کینڈیڈیٹ آیا اور اس کی جگہ وہ لے کر چلا گیا، وہ بندہ قابل اور بالکل لائق بننے کے باوجود بھی غریب گھر کا بندہ ہونے کی وجہ سے بالکل منہ لٹکا کر واپس آنا پڑا، واپس آ گیا۔ اور ایسے موقع پر کوئی خالہ، کوئی نانی جان، کوئی دادی جان یہ نہیں کہے گی کب سے تو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تیرا منہ کب دیکھے گا، نعوذ باللہ۔ یہ نمازیں پڑھنے کو، نوکری ملنے کو کوئی بھی تعلق نہیں۔ یہ نمازیں پڑھنا، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نوکری مل جانا، حج بیت اللہ کرنے کی وجہ سے گھر میں شادیاں ہو جانا، تہجد پڑھنے کی وجہ سے گھر بن جانا، گھر بنانے کے لیے تہجد نہیں پڑھیں گے۔ اور جنت کے تعلق سے تو امام رومی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی تھی، جو کئی مرتبہ آپ حضرات سن چکے ہیں، کہ جو بندہ دنیا کی بات چھوڑو تو یہ لوگ تو دنیا کو سنڈاس میں نہیں سمجھتے، آخرت ان کے نظر میں ہوتی ہے، تو یہ جو بھی کہیں گے نا تو آخرت کی بات کہیں گے کہ آخرت میں جنت کا طلبگار بن کر جو بھی عبادت کرتا نا، ہمارے نظر کے اندر یہ آدمی مخنث ہوتا ہے، یہ جڑا کہلاتا ہے صوفیہ کے ہاں،
کہ جنت کے حرص کے اندر کام کرے، اور ان کی نظر یہ ہوتی ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، آخرت کی کوئی حساب و کتاب کی فکر نہیں، جیسے ہم 11ویں بارے میں پڑھ چکے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آخرت کا فکر نہ دنیا کا فکر، نہ آخرت کا غم نہ دنیا کا غم، پھر کون سا غم اس کے اندر ایک جا رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں کب نظر آ جائے گا؟ شوق لقاء، اللہ سے ملنے اور ملاقات کرنے کا جو عشق کا بھوت اور جنون ان کے اپنے دلوں کے اوپر، دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے، سوار ہے، جادو کی طرح ان کے اپنے اوپر عشق کا جادو ہو گیا ہے، فسوں چڑھ گیا ہے، اور اس کے اندر یہ لوگ نہ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں نہ جہنم کے طلبگار ہوتے ہیں۔ شریعت کے اندر جتنی دعائیں وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، متشرع ہونے کے بعد ہی آدمی ولی بنتا ہے، شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ یہ جو مدارج کو طے کرتے 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 جو وہ آخری درجے کو پہنچ جاتا نا، پھر اس وقت کے اندر تو اس کی نظر صرف ذات باری تعالیٰ ہی کی طرف دیکھنے کی باتیں رہتی ہے، اس سے پرے ہٹ کر نہ جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہے، نہ میکائیل کو دیکھتا ہے، نہ جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے۔ اسے اللہ کا جمال چاہیے، حور کے جمال سے وہ کبھی کم مستغنی اور بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کے اندر حضرت نے بہت بڑا کام کیا، اسلام کو پھیلایا، ہمارے باپ دادے کی محنتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ورنہ یہ کوئی عربستان نہیں تھا، ہندوستان تھا، اور آج بھی ہندوستان ہے۔ ان بزرگان اعزاز کی محنتوں کی وجہ سے ہمارے فرقوں کے اندر نہ جانے کون اسلام قبول کیے آل اللہ کے ہاتھ پر۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا، ہمارے باپ دادے اولیاء کرام کے تو شاگرد ہوں گے، ورنہ کون غیر مسلمان ہوگا جو ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا؟ مسلمان ہی تو کلمہ پڑھائے گا نا۔ تو آج کے مسلمان تھوڑی تھے اس زمانے کے اندر، جیسے ہمارا سلسلہ چلتے 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 اگر 200 سال 300 سال 400 سال کے اگر ہم قدیم مسلمان ہیں تو پھر اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے اندر جو 500 600 700 سال پہلے جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لے آئے تو ان اساتذہ کرام، ان علماء اعظام، ان اولیاء کرام کے ہاتھوں پر بیعت کر کر اسلام لانے والے ہمارے فرقوں میں ہمارے دادے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی نسلوں کے اندر اللہ ہم لوگوں کو پیدا فرمایا۔ آج ہمارے پاس اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ تو یہ حضرات ہمارے ملک میں آئے، کافی محنتیں کی، تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہ ان کے اپنے جو خاص شاگرد تھے، ہم تمام جانتے ہیں خواجہ بختیار کاٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ اجمیر میں رہتے تھے اور یہ حضرت دلی کے اندر رہتے تھے۔ اکثر حضرت کاٹھی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ کے ہاں ملنے اور آپ کے خانقاہ کے اندر تربیت حاصل کرنے، فیض پانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو عام بات ہے کہ شاگرد استاذ کے ہاں جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، ان کو شاگرد کی بڑی یاد آ گئی، اور خلاف معمول اس وقت میں شاگرد ان کے پاس آنے کا وقت نہیں تھا، وہ موقع نہیں تھا۔ تو حضرت نے ایک یہ طے کیا، ارادہ کیا کہ چلو شاگرد کی بڑی یاد آتی ہے، میں خود چل کر حضرت بختیار کاٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے مل آتا ہوں۔ تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ شیخ کو یاد آتی ہے تو شیخ اجمیر سے سفر کر کر دلی آ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شاگرد کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا استاد کی نظر میں۔ بھائی چٹھی لکھ کر بلانے کے بجائے، شاگرد کو بھیج کر بلانے کے بجائے، اس عمر کے اندر پیدل وہاں سے سفر کر کے دلی نکل کے آ رہے ہیں۔ اور جیسے دلی پہنچے حضرت بڑے متعجب ہو گئے، اور حضرت کیا کرنا ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے خانقاہ کے اندر خواجہ کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تشریف لے آئے، اور آئے اور بڑے مزے کی باتیں ہوئی۔
ان کے اپنے لائے جو کچھ کی بات و نصیحت کی باتیں ہو رہی تھیں، حضرت نے بڑی ان کی خدمت کی اور حضرت بھی بڑے خوش ہو گئے۔ اور جانے سے پہلے دیکھیں کہ یہ کونے کے اندر بس ایک اللہ کا بندہ وہ اللہ ضرب لگاتے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے اسے دیکھا اور فوراً اپنے شاگرد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم اسے کب تک چلاؤ گے؟ اب تو اس کی طرف توجہ کرو، کب سے جل بن رہا ہے اللہ کا بندہ؟ جانتے ہی ایک کون ہے جو وہ کونے کے اندر بیٹھ کر جل بن رہا تھا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، یہ وہ اللہ کرتے ہوئے کونے کے اندر بیٹھے ہیں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو ان کے شیخ ہیں ان سے فرمایا کہ اس کی طرف ذرا مہربانی کی نظر تو کر لے اور کب تک اسے بٹھائے رکھے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ ایک نظر ڈال لیں، آپ ہی ایک نظر ڈال لیں، پھر آپ کے حکم کے اوپر میں آمنا سلمنا کہہ کر عمل کروں گا۔ حضرت اسے ان کو قریب بلائے، فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ان کی تربیت میں زمانے سے ذکر اور فکر کر رہے، ریاضتیں اور مجاہدے کر رہے، توجہ ڈالی جاتی ہے اور توجہ کے باقاعدہ وہ مبذول اور متوجہ ہو کر اسے قبول کر رہے ہیں۔ یہ دلوں کی طرف کی اور یہ دلوں کے جانب سے ایک بات ہوتی ہے توجہ کا ڈالنا۔ آنکھیں بند کر کر ایک شیخ اپنے مرید کے دلوں کے اوپر توجہ ڈالتا ہے اور جس کی وجہ سے متوجہ ہونے کی قابلیت اگر ہوتی ہے تو شاگرد متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کے حد تک پہنچنے کے بعد میں حضرت نے دیکھا کہ ان کے اپنے حال کو دیکھ کر فرمایا کہ اسے کب تک چلائے گا، یہ تو جل بن رہا ہے، اس کی طرف مہربانی کر۔ فرمایا کہ آپ ذرا پہلے توجہ کر لیں، بعد میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت اسے قریب بلائے اور کہنے کے بعد میں وہ جب وہ تشریف لے آئے کھڑا کیا اور پھر حضرت نے ان کو معانقہ کیا۔ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگایا۔ اپنے ملفوظات کے اندر گنج شکر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، زندگی کے اندر میں نے اس کی چاشنی کو کبھی نہیں بھلایا جو مٹھاس ایمان کا میرے سینے کے اندر منتقل ہو گیا، میری دعاؤں کے اندر، میرے نمازوں کے اندر، زندگی کے اندر وہ مٹھاس نہیں گئی، میں بلا نہیں سکا۔ اور جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، محفوظ لکھ رہا ہوں، حضرت کے سینے سے حضرت نے بڑے مہربانی سے میرے سینے کے اندر اللہ کے جو ایمان کی چاشنی کو اور حلاوت کو منتقل کیا، آج بھی میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے سراہی کے اندر پا رہا ہوں۔ ایک عجیب قسم کی ایک لہر، ایک ٹھنڈا پن، ایک مٹھاس میرے اپنے سینے کے اندر منتقل ہو گیا۔ اور جیسے ہی ان کو چھوڑا، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہی ارادہ تھا جو اللہ آپ کو یہاں بلا کے لایا، میں یہی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے خلافت آپ کے ہاتھوں سے دے دوں کہ اتنے مرتبے کو پہنچ چکا ہے۔ حضرت مسکرائے۔ اس وقت اندرونی ایک باتیں، ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے، اللہ ان کو وہاں سے چلایا، یہاں پہنچایا، ان کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی۔ تو عام حالات کے اندر بندے کو بیماری کا ہو جانا، عام حالات کے اندر کوئی پریشانی کا لاحق ہو جانا، پر ایسے موقع پر بندہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صابر بننا، شاکر بننا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آ جاتی ہے، وہ بڑی بھا جاتی ہے۔ کیوں؟ پورے کائنات کے اندر پریشان ہونے والا سوائے انسان کا اور کوئی نہیں۔ شیر کب پریشان ہوگا؟ ہاتھی کو کوئی پریشانی نہیں، جنگل کے اندر وہ پیٹ اس گئی، اندھیروں کے اندر، مچھروں کے اندر جینے والے کتنے جانور ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی پریشانی نہیں۔ اور ہمارے پریشانی ہمارے گھروں کے اندر مچھر رہتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی۔ اتنا بڑا ہاتھی جنگل کے اندر گھومتا پھرتا ہے، مچھروں میں، کیڑوں میں، سانپ اور بچھوؤں کے اندر زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ کیا کبھی اسے شکایت ہے کہ مولا مجھے ہاتھی تو بنایا مگر مچھروں کے اندر پیدا کیا؟ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں۔ یہ احساس تو ہوتا ہے اللہ کے بندے انسان مچھروں کے اندر جیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، پریشانیوں کے اندر، جھوپڑ پٹی کے اندر جیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، چھت ٹپکتی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو میں انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ ایک صحابیہ تھی کہ وہ بڑی ناراض تھیں اپنے شوہر سے
تو وہ طلاق لینا چاہتی تھی اور دونوں میں بڑی خوشی تھی، بڑی محبت تھی. شوہر پریشان تھے، بار بار یہ پوچھتے تھے کہ تم جو مجھ سے خلا پوچھ رہی ہو، آخر اس خلا پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں کھلاتا نہیں؟ کہتی تھی کہ باقاعدہ کھلاتے. کیا میں تمہیں پہلے رات کی دلہن کی طرح محبت نہیں کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی خرابی، کوئی کمزوری، کوئی حقوق کی ادائیگی کے اندر کوئی کوتاہی؟ ایک کو بھی وہ ہاں نہیں کہہ سکتی تھی. کہتی تھی کہ آپ تو مجھے رانی مہارانی بنا کر زندگی گزارتے ہیں اور مجھے اپنے پلکوں کے چھاؤں کے اندر رکھ کر کھلاتے اور پلاتے ہیں، کوئی دھکا نہیں پہنچاتے. پھر بھی کہتی کہ مجھے خدا دے گا. پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے، کہنے لگے کہ چل جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہم فیصلہ کرتے ہیں. مجھے جہاں تک پتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جس کا اعتراف تو بھی کر رہی ہے. اور پھر بار بار یہ کہتی کہ دن میں 1-2 مرتبے 3 مرتبے کہ مجھے خلا دے ڈالو، میں نکل کر چلی جاؤں گی، میرے ابا کے پاس چلی جاؤں گی، میکے چلی جاؤں گی. آخر میری خرابی تو کوئی تجھے بتانا چاہے گی. اور کہتی کہ نہیں، مجھے خلا دے ڈالو. اور جیسے ہی نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا رہے تھے، ان کو ٹھوکر لگی اور ان کا اپنا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے صحابی گر پڑے اور پھر اس کے بعد ان کا خون جاری ہو گیا اور نکل کے واپس آئے. اور میری وجہ سے شاید آپ کو یہ تکلیف پہنچ گئی، مرہم پٹی وہ سب کیا. اور 1-2 دن کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل بن گئے اور پھر انہوں نے یاد کرایا اور کہنے لگے کہ چل نکل کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تیرا میرا فیصلہ کر لیں. وہ کہنے لگی الحمدللہ مجھے خلا کی ضرورت نہیں، الحمدللہ مجھے خلا کی ضرورت نہیں، اور میں مرتے تب تک آپ ہی کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں. صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا میرے اوپر صرف دھکا لگنے کی وجہ سے کہیں سمپتی تو نہیں آ گئی؟ کہنے لگی کہ تم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہو، میں اس بات کا فکر تھا ایک بھی دن آپ کے اوپر اللہ کسی تکلیف کو نہیں لایا تو شاید غلط جگہ میرے ابو جان نے شادی نہ کر ڈالا. نہ کبھی فاقہ دری ہے، نہ کبھی سر میں درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. کبھی بھی اللہ آپ کو کسی مصیبت کے اندر پریشان نہیں کیا. شاید غلط جگہ میری شادی ہو گئی. کیسی خاتون تھی، کیسی خاتون تھی کہ رانی کی طرح زندگی گزارتی ہیں تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے کہ شاید اللہ کے پیارے بندے سے میری نکاح، میری شادی نہیں ہوئی تو خلا مانگ رہی تھی. اور جیسے ہی ان کے ٹھوکر لگی، اب ذرا آزمائش آئی، ذرا دل ہلکا ہو گیا. کتنی بھولی بھاری عورت ہوں گی کہ جو صرف اللہ کے آزمائشوں کے تعلق سے سمجھ رہی تھی کہ اللہ اسے آزماتا ہے تو کچھ چاہتا بھی ہے، اور جسے کچھ بھی اللہ آزماتا نہیں ہے تو عورت کو فکر ہو جاتی تھی کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں کہ دنیا خوب بھر بھر کے دے رہا ہے، آخرت میں نہ جانے اس کا حشر کیا ہوگا کہ جس کے پلے میں پڑ گئے. تو یہ وہ صحابیات تھی، وہ ایمان سننے میں اچھا لگتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اور قیمت کے تھوڑے بہت حصے کو ہم لوگوں کو عطا فرما دیں. اور ایسی خواتین کو ہم آج کے زمانے کے اندر دیکھ بھی نہیں سکتے اور ایسے مرد کو بھی اب ہم زمانے کے اندر دیکھ نہیں سکتے. وہ ایک زمانہ تھا جس وقت میں ایک پروڈکشن نکلا، کم سے کم ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بن جائیں. صبر کے تعلق سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی تھی الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، جب ہاتھ اٹھا کر یہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کے ان پریشانیوں کے صدقے طفیل میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم رکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ ان تمام لوگوں کو ان نیکوکار بندوں کے اندر شامل فرمائے. سلسلے کی اور ایک آیت کریمہ رہ گئی انشاءاللہ. میں اس صفحے کی جو آخری آیت ہے کل میں آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ کروں گا، لیکن اخیر کے اندر جو کل مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعہ بیان کرتے رہے ہمارے عثمان بھائی نے گزارش کی کہ آخر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے بے عزت کیوں کیا گیا. میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے ان کی تکلیف، ان کی آزمائش کو بیان کر کے پھر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو آپ نے سن لی کہ قرآن کا ایک مسئلہ تھا فلسفے کا جس کی وجہ سے مامون الرشید کے ہاں حضرت کو روزانہ کوڑے کھانا پڑا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے شیخ ہیں اور مدینے کے فقیر اور منصور بن حلاج کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. بغداد کے اندر وہ حکومت کر رہا تھا تو منصور کا ایک چچا بھائی جعفر نام کا مدینہ منورہ کا والی تھا، گورنر تھا.
بڑا سخت مزاج تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ طلاق کا مسئلہ، طلاق کا فتویٰ تھا کہ علماء کرام کو مسائل کے بیان کرنے کا کام تھا. حدیث پڑھنا، پڑھانا، مسائل بیان کرنا. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ طلاق المکرہی یقع، زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج تک رجوع نہیں کیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طلاق المکرہی یقع، وعند امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و طلاق المکرہی لا یقع. طلاق مکرہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پڑ جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زبردستی سے اگر کوئی آدمی کسی شوہر کو اس کی بیوی سے اگر سر پہ گن رکھ کر طلاق کہلواتا ہے تو امام مالک کہتے ہیں کہ بھئی اس کے دل کی بات نہیں ہے، زبردستی جان کے لالے پڑے ہیں تو طلاق ہوتا ہے. تو طلاق کیسے پڑے گی؟ طلاق نہیں پڑے گی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، ان کا مشرب، ان کا فتویٰ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیوی کو جیسے طلاق دیتا ہے کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے شریعت کے اندر اسی کو شریعت پکڑتی ہے. دل کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے زبان سے جیسے نکاح کے اندر بیٹھ کر کہا لڑکی حالانکہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، دل سے مائل نہیں ہے یا دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ماں باپ کے زبردستی سے بیٹھتی ہے اور پھر کہتی ہے قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جب دل کے تعلق سے کوئی آدمی قاضی صاحب یہ پوچھیں گے کہ مائی بٹیا ذرا یہ تو بتا دے، سچ کہتی ہے، دل سے کہتی ہے، قرآن کا قسم کھا کر بتا دینا. حلفیہ بھی نکاح نہیں ہوتا. قرآن کی قسم سے کوئی نکاح کرتا ہے کہ صحیح معنوں میں تو اسی کو دولہا مانے گی. قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میرے دل میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں، میں انجان ہوں اور کسی کو میں اپنا شوہر مان رہی ہوں. کتنے نکاح ہوں گے؟ تو یہ دل کا جو معاملہ ہے نکاح کے اندر اسے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. امام اعظم اپنی جگہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ظلم کی بات ہے اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرے گا. کہ اس کی بیوی ہے، کوئی خزہ کو اپنے راستہ چلنے والے کے پکڑ لیا، اس کی بیوی خوبصورت نظر آئی، اب وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تلوار اس کے اپنے گلے پہ رکھ کے کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں نکاح کر لوں گا. ابھی چوروں کے ڈر سے یہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ امام مالک نے انکار کر دیا. ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے. یہ جو فتوے جو میں بولتا ہوں نا، میں پہلے ہی کئی مرتبہ آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں، حدیث دونوں کے پاس رہتی ہے اور حدیثوں کے اندر اختلاف کی وجہ سے مسائل کے اندر اختلاف آ جاتے ہیں. تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں اس لیے بیان کیا تاکہ یہ مسئلہ طلاق مکرہ کا واضح ہو جائے. اور اصل میں مجھے امام مالک کو بولنا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ طلاق المکرہ لا یقع، طلاق زبردستی باقی نہیں ہوگی. یہ فتویٰ عام ہو گیا. تو جیسے ہی منصور حلاج کو یہ بات پہنچی، منصور حلاج نے بغداد کے اندر یہ انکوائری کرائی تو وہاں طلاق المکرہ یقع. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے کے ہیں، تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ طلاق مکرہ زبردستی کی طلاق ہو جائے گی. امام مالک مدینے میں کیا بولتے ہیں کہ زبردستی کی طلاق نہیں پڑتی. تو وہ جو ان کا چچادار بھائی تھا جعفر بن سلیمان، اس سے ایک کہلوا بھیجا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں. وہ اصل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آسمانوں پر بٹھانے کے لیے وہ خود زہر دے کے مار دیا. وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک قصہ، ایک الگ قصہ ہے. وہ اصل میں اپنے سیاسی پولیٹیکل لائن سے سوچ کر اپنے مفاد پرستی کو سامنے رکھ کر واپس لینے کو کہا. تو جعفر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا، کہنے لگا کہ آپ بھی جو فتویٰ دیتے ہیں کہ زبردستی کی طلاق نہیں پڑتی، اسے واپس لے لیجیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈرنے والے کب تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں حدیث کے خلاف کیسے فتویٰ دوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی روشنی کے اندر میں نے یہ فتویٰ دیا. کہنے لگا اندر کی بات یہ امام مالک ذرا سمجھ کر کام تو کرو، ہماری ناک کاہے کو کٹاتے ہو؟
اب ہم زبردستی سے لوگوں سے بیعت لینے والے ہیں، ریگنگ کرنے والے ہیں۔ زبردستی کا بیعت کیا ہے کہ آدمی ووٹ دے یا نہ دے، زبردستی کا ریگنگ کرنا۔ ہم زبردستی کا بیعت لینے والے مسجد نبوی میں اور مدینے کے لوگوں سے۔ زمانہ سادات کا تھا، سیدوں کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپوتوں کے اندر حضرت ابراہیم اس معاملے کے اندر لڑ رہے تھے۔ امام مالک سیدوں کے فیور میں تھے، وہ خلفائے عباسیہ کے فیور میں نہیں تھے، ایک سیاسی معاملہ چل رہا تھا۔ مگر یہ فتوے کی بات آئی تو امام مالک نے کہا مجھے تمہارے سیاست سے کیا لینا دینا، تم زبردستی سے کسی سے بیعت لینا چاہتے تو لے لو، تم ظلم کرنا چاہتے تو تم ظلم کر لو، میں فتوا واپس لوں۔ وہ بھی طلاق کا مسئلہ ہے، تو بیوی میاں کا مسئلہ ہے، اس میں پالیٹکس کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم یہ فتوا دو گے زبردستی کی طلاق نہیں پڑے گی تو لوگ زبردستی کے بیعت کو بھی کہ بیعت نہیں ہے آزاد رہیں گے، پابندی نہیں کریں گے، حکومت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، سامنے کہیں گے کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ مان لیا، پیچھے جانے کے بعد میں کہے گا کہ جیسے زبردستی کی طلاق نہیں پڑے گی اور زبردستی کے ووٹ سے ہی میرا خلیفہ قائم کو بنے گا، میں اس کے اپنے قانون کو جیووں کو کچھ ماننے والا نہیں رہا، انکار کر دے گا، بغاوت پھیل جائے گی۔ ہم اپنے آدمی کس طرح ہے بیعت اسلام کے اندر سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں بیعت کرتے کرتے ہی آدمی اس کا مرید بن جاتا ہے، پھر بغاوت کرنا گناہ حرام ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خلافت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر بندہ جب خلافت کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی بیعت کرتا نا اب اس کے خلاف جا نہیں سکتا۔ سیم اسی طرح جیسے ایک بیوی ایجاب کرتے ہوئے قبیلہ قبول کر لیا کہنے کے بعد میں اب شوہر کے اشارے کے بغیر گھر سے قدم باہر رکھ نہیں سکتی، اسی طریقے سے بیعت کرنے کے بعد میں حکمران کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، بیوی جس طرح گنہگار بنے گی اس کا رعیت خلق بھی انسان بھی اس خلیفے کا گنہگار بن جائے گا، اور وہ جو کچھ یہ قانون پاس کرے گا اس پہ عمل کرنا۔ ہاں ایک الگ بات ہے اگر وہ ظلم زیادتی کرے گا تو بغاوت ہو ہی جائے گی، مگر بیعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کے بعد کے ماننے کا اقرار کرتا ہے کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب یہ زبردستی سے کراؤ یا غیر زبردستی سے کراؤ، اچھے ماحول میں کراؤ، لیکن اس وقت کے اندر جو لوگ تھے وہ سیدوں کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ٹریجڈی ابھی بھولے نہیں تھے۔ اس زمانے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں خلافت دینے کی سوچ رہے تھے، وہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی سوچ رہے تھے، ادھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی سوچ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت امام مالک پر ایک بڑی زبردستی اور ظلم اور زیادتی کر ڈالی کہ آپ اس فتوے کو واپس لیں گے تو ہمارے زبردستی کے بیعت سے لوگ جھک کر آئے، ورنہ اسی پر اسے قیاس کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہی جس طرح زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی زبردستی کی بیعت بھی نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، وہ آپ سے باہر ہو گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو سیاہ کر دیا اور کہنے لگا کہ ان کو اس وقت تک کوڑے مارو اور جب تک کہ یہ رجوع نہ کر لیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے کے اوپر سوار کیا گیا اور مدینے کے گلی گلی کے اندر گھمایا گیا، اور اس وقت میں چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جنون تھا، حدیث کے تعلق سے مسئلہ بیان کرنے کے پاداش میں ذلت اور خاری کو برداشت کرنے میں ان کو جو مزہ آ رہا تھا وہ یہ اعلان کرتے جا رہے تھے الا ایھا الناس، سنتے بھی ہو کہ لوگوں، ومن یعرفنی فہو یعرفنی، اور جو آپ لوگوں میں سے مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، میں مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، مفتی بأن طلاق المکرہ یقع، کہ میں اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق لائقہ واقع نہیں ہوگی۔ ومن لم یعرفنی، اور جو بندہ آپ لوگوں کے اندر سے مجھے نہیں جانتا، فیعرف، وہ آج اسے معلوم ہونا چاہیے انا مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، مفتی بأن طلاق المکرہ لا یقع، اس بات کا میں فتویٰ میں اعلان کرتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا پورا جبہ خون سے لہو لہان ہو گیا، غشی غشی تاریخ ہو گئے۔
اور ان کے اپنے ہاتھوں کو کس کر پیچھے اتنا زور سے اور اتنے زبردستی سے مضبوطی سے مطلب کھینچ کر باندھ دیا گیا کہ ان کے اپنے یہ جو مونڈے ہوتے ہیں نا اس کے اندر سے بالکل پیچھے ہو گئے اور پھر اس کے اندر سے ان کے مونڈے نیچے کو ڈھل گئے اور پھر ان کو گھما پھرا کر اور جب وہ بات کو ماننے تیار تھی لوگوں کے درمیان میں غم و غصہ دیکھا تو ہر کارا ان کو کہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل کر سیدھے مسجد نبوی میں آئے، غسل کیا، اپنے بدن کو پاک کیا، تو رکعت نماز پڑھی اور جتنا مجمع کھڑا تھا مسکرا کر یہ کہا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جب اس طریقے سے آزمایا گیا، اسی طریقے سے مارا گیا، اس وقت میں بھی صحابی رسول سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، ان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ جی بھائی اتنی پٹائی ہونے کے بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سعید بن مسیب نے ایسا کیا، یاد آیا تو میں نکل کے آ کے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد نکل کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد منصور کو جو اطلاع ملی تو وہ بلایا، جانے سے انکار کیا، وہ زبردستی سے بلایا کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے معلوم ہے، آپ معاف کر دیجیے، تو یہ نکل کر گئے۔ اس نے ایک الگ سے ایک سیاست اور ایک پالیٹکس کا ایک معاملہ، ایک ڈرامہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین خاص فاخر عطا کیا، اور زمانے کے اندر جو بادشاہ پہن سکتے ہیں اور ایسا، اور زمانے کا دستور تھا جیسے آج بھی ہے نا کہ اوپر سے جو شال اڑایا جاتا ہے آنر کرنے کے لیے اس کے اعزاز کے اندر، اس زمانے کے اندر بھی کندھے کے اوپر اڑانے کا جو رواج تھا، تو اپنے ایک بہت بڑے وزیر سے کہا جو اس کا بڑا مقرب اور مصاحب تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اسے اڑا دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ہٹ گئے، وہاں اس کے دربار میں جا کر کہنے لگے کہ تیری جو خلات ہے میرے کندھوں کے اوپر، میں اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، بتا دیں مجھے کیا کرنا، میں اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، بتا دیں مجھے کیا کرنا۔ تو کہنے لگا ذرا جا کر ہمارے بارے میں سیدوں کو سمجھا دینا کہ وہ ہم سے ناراض ہوئے تو بیعت کر لینا۔ کتنی بڑی رشوت دینے کے لیے ایک اعزاز کے اندر بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عاشق ہیں، سیدوں کے عاشق ہیں، اور ان لوگوں کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ خلات فاخرہ کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فخر، میری دستار فضیلت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے۔ بو آ رہی تھی، حلاج نے پوچھا کہ جو آپ کے پاس کافور کی جو بو آ رہی ہے کاہے کو آ رہی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں گھر کے اندر کفن تیار رکھ کر اس کے اوپر برادہ ڈال کر وہ برادے کو لگا کے جو آیا ہوں کہ میرے آخری دن ہے، آج کا دن تیرے دربار میں میرا آخری دن ہے، لوگوں کو یہ سارے کام کرنے کے اندر تکلیف نہ ہو جائے، مجھے تو حضور کے پاس جلدی جانا ہے۔ تو یہ سوچ کے آ گئے، جیسے بچ ہوتے نا ہمارے ہاں مرحوموں کے اوپر لگایا جاتا، تو وہ ساری چیزوں کو لگا کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر کفن کو تیار رکھ کر نکل کر آئے۔ کیسی مطلب ان لوگوں کی ضرورت کی دیوانگی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کی شریعت ہے، بالکل یہ لوگ دنیا سے اور دنیا کی محبت سے، دولت سے بے نیاز تھے۔ جب چل کر اللہ اس کاکناڑے کے اندر اس چھوٹی سی مسجد کے اندر بھی ہم جیسے لوگوں کو بٹھا کر امام مالک کے یاد کو تازہ کراتا ہے، تو امام مالک اللہ کے ہاں کتنے مقبول بندے ہوں گے کہ امام مالک زندگی کے اندر نہیں جانتے ہوں گے کہ ملوک کے اندر دنیا میں کاکناڑ آتی ہے۔ انہیں کیا خبر، ساری زندگی مدینے کے اندر گزارے اور مدینے میں انتقال کر گئے۔ آج اللہ شہر شہر کے اندر ان کے نام کا ڈنکا بجاتا ہے اور ان کا فرقہ چلاتا ہے، تو یہ مقبولیت کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ پھر ایک بزرگان نظام کے شان میں گستاخیاں کرنا، اللہ کی حفاظت کرے، اپنے آخرت کو برباد کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے دوستوں کو جو برا بولتا وہی خود برا بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا